جو کام ہندوستان میں کوئی نہ کر سکا وہ کام بی جے پی کی موجودہ قیادت نے کر کے دکھا دیا۔ ہندوستان میں ہزار خامیاں ہوں گی، وہ ہمارا دشمن بھی ہے، ہم سے متعلق اس کی اشتعال انگیزی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر ہندوستان دنیا کی ایک مضبوط ترین جمہوریت سمجھا جاتا رہا ہے، اور یقیناً اس میں کسی قسم کا بھی خاص ڈاؤٹ نہیں رہا، کیونکہ ہندوستان میں 80 کروڑ سے زیادہ ووٹر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، اور ہندوستان میں بہت کم یہ سننے میں آیا ہوگا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کا الیکشن کمیشن جیسے ادارے ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں، ان کے کورٹس آزاد رہے ہیں، مگر اب صورتحال یکسر مختلف ہو رہی ہے۔ تقسیم در تقسیم ہندوستان کے معاشرے میں شروع سے تھی، پارٹیشن کے بعد سے لے کر آج تک وہ تو ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ ذات برادری کی تقسیم ہو، چاہے وہ امیر غریب کی تقسیم ہو، چاہے وہ شودر برہمن کی تقسیم ہو، یا چاہے وہ پھر ہندو مسلمان کی تقسیم ہو، یہ تقسیم تو ہمیشہ سے رہی ہے، مگر جس طرح اب کی مرتبہ ریاستی سطح پر اس تقسیم کی سرپرستی کی گئی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ جو بھی پہلے گورنمنٹس ہوتی تھی، ایون بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہوتی تھی جب واجپئی صاحب تھے، یا پھر کانگریس کی گورنمنٹ تھی گاندھی فیملی کی، اس میں ہندو مسلمان میں اتنی زیادہ تقسیم نہیں کی جاتی تھی۔ جو خوفناک صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف ہندوستان کی بربادی اور اس کی بدنامی کا سبب بن رہی ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر سے بھی سنجیدہ ہلکی اب شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے کہ یہ آخر بی جے پی جو ہے، مودی جو ہے، وہ ہندوستان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام، اقلیتوں کا قتل عام، مسلمانوں کو اقلیتوں کو انصاف نہ ملنا، ریاست کا ایسے تمام معاملات میں فریق بن جانا، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن پر اب دنیا نے اپنی آنکھیں بند نہیں رکھنی، اور دنیا نے قریب سے اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تازہ بدنامی جو ہندوستان کے حصے میں آئی ہے وہ ہے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ۔ فریڈم ہاؤس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ نے ہندوستان کو پوری دنیا میں ننگا کر کے رکھ دیا، اور ہندوستانی اب اپنی وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فریڈم ہاؤس ایک پرائیویٹ ادارہ ہے کہ جو کہ پوری دنیا کی جمہوریتوں کو مانیٹر کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ کس نے سوچا ہوگا آج سے پہلے کہ فریڈم ہاؤس اپنی رپورٹ میں ہندوستان کے منہ پر اتنی بڑی کالک مل دے گا؟ وہ کالک یہ ہے کہ فریڈم ہاؤس نے اپنی رپورٹ میں ہندوستان کو آزاد ممالک کی فہرست سے نکال کر قدر آزاد ممالک کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ واضح الفاظ میں انہوں نے بولا کہ ہندوستان میں جو جمہوریت ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہی ہے، چونکہ نریندر مودی اور ان کی حکومت جو ہے اس نے نہ صرف عدلیہ کو یرغمال بنا رکھا ہے بلکہ میڈیا پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ بدترین قسم کے ریاستی تشدد اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے کیمپین میں ملوث ہے بی جے پی کی گورنمنٹ۔ یعنی کہ جو موقف پاکستان دنیا کو دینے کی کوشش کر رہا ہے پچھلے 10 برسوں میں، دنیا نے اب اس کو خود ماننا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فریڈم ہاؤس وہی ادارہ ہے کہ جس کو امریکی حکومت کی امداد بھی ملتی ہے، اور ٹرمپ کے جانے کے بعد جس طرح جو بائیڈن آئے اسی طرح فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں کس طرح ہندوستان کو جو ہے وہ آزاد ممالک کی فہرست سے نکال کر قدر آزاد ممالک کی فہرست میں ڈال دیا گیا، جو کہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ہندوستان نے اس کو اپنے خلاف گریٹ گیم یا گریٹ سازش قرار دیا، اور اس نے بولا ہے کہ جو سامراجی قوتیں ہیں بلا شبہ وہ ہندوستان سے نکل چکی ہیں، مگر وہ پھر بھی ہمیں انڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، اور یہ انڈیا کے خلاف ایک سازش ہے، اور انڈیا اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہے۔ اب ہندوستان جتنا مرضی اس پہ واویلا کرے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان نے مسلمانوں پر تشدد کا رویہ اپنا رکھا ہے، اس پر پوری دنیا میں اب تشویش پائی جا رہی ہے۔ اسی فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کی وبا کے دوران مسلمانوں پر گروہوں کے گروہوں نے حملے کیے، اس بات کو جواز بنا کر کہ یہ جو کرونا ہے یہ ہندوستان میں مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ یعنی کہ انڈیا میں مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کی شہریت کے حساب سے رکھا جا رہا ہے، ایک دوسرے درجے کا شہری ہونے کا ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، عدلیہ سے ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اور دوسری جانب جس طرح ہندوستان کے میڈیا میں ہندو اینکرز نے پنجے گاڑ لیے ہیں، جس طرح بی جے پی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں ہندو انتہا پسند لوگوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے، جس طرح ان کی ریاستوں میں اس طرح کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں کہ جو کہ بی جے پی کے نظریات کے اور ہندو توا کے نظریات کے حامی ہیں، تو اس سے تشویش تو واقعی پوری دنیا کو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ مسلمان تو بہت بری حالت میں ہیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا ہندوستان کے مسلمان ہوں۔ پاکستان کا تو ایجنڈا ہی یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلمان نظریے کے خلاف مسلم دشمن قوت ہے، اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہی وہ اپنا ووٹ اپنے ووٹر سے لیتے ہیں۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں جو الفاظ ہیں وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ویسے تو کافی طویل رپورٹ ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ انڈیا جمہوری رویوں کا چیمپئن بننے کی بجائے
نریندر مودی اور اس کی جماعت انڈیا کو مطلق العنانیت یعنی ڈکٹیٹرشپ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہ الفاظ اس رپورٹ میں، اس ادارے میں جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور ہندوستان کے خلاف اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرنا یہ یقیناً ہندوستان کے لیے کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں ہے۔ ہندوستان اب رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور پوری دنیا میں اپنے پیچھے لگی آگ کو پانی سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سنجیدہ حلقے اس رپورٹ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پاکستان کے موقف کی ایک بار پھر سے تائید ہے کہ پاکستان دنیا کو بارہا ہندو توا نظریے سے نہ صرف آگاہ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب، بلکہ وہ بتاتے رہے کہ نریندر مودی اس وقت دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ یا خدشہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات کی کہ ہندوستان کا جو گندا گھنونا چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کا موقف جیت گیا ہے، ہندوستان کا موقف ہار گیا ہے۔ اب دنیا کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر ہندوستان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے، ہندوستان سے جواب لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر سے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے نریندر مودی، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ مسلم دشمن نظریے پہ کار فرما رہا اور کس طرح انڈیا جو ہے وہ پاکستان سمیت مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارے عرب بھائیوں کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، سعودی عرب، UAE، کہ وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات کو بالکل بہتر کریں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر مسلمانوں کے خون کی قیمت پر ہرگز نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اس کو شیئر کیجئے، چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے تاکہ دلچسپ اور اچھی خبریں اور تجزیے آپ تک آتے رہیں۔ اس کو پھیلائیے ویڈیو کو اور گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ مجھے آپ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔